أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، خداوند عالم نے یہ نظام کائنات اسباب کے تابع بنایا ہے۔ خداوند عالم ہر کام کر سکتا ہے، لیکن وسیلے کے بغیر خداوند عالم کسی کام کو ایجاد نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو ثابت کرنے کے لیے جناب آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا، جناب حوا کو بھی بغیر باپ کے بنایا، حضرت عیسیٰ کو فقط بغیر باپ کے بنا کے ہمیں دکھایا کہ میں کتنا بڑا صناع ازل ہوں، میں کتنا بڑا کاریگر ہوں، میں کتنا بڑا خلاق کل ہوں۔ لیکن ہمارے لیے خداوند عالم نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہے تو پہلے شادی کرے، اس کے بعد استقرار حمل ہو، اور 9 ماہ کے بعد خداوند عالم اس کو صاحب اولاد کرے گا۔ تو یعنی خداوند عالم نے جو بھی نظام بنایا ہے یہ اسباب کے تابع ہے، سبب کائنات میں موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بہترین سبب کون سا ہے۔ اس پورے نظام عالم میں اللہ کا سب سے بڑا سبب پوری کائنات میں یہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ خداوند عالم نے حکم دیا ہے، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ بغیر وسیلے کے خداوند عالم کسی کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں نحن وسیلۃ اللہ، ہم 14 اللہ کا وسیلہ ہیں جو مخلوق اور اللہ کے درمیان ہیں۔ ہم مخلوق کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہمارے موضوع کا جو اہم مرکز ہے وہ بی بی ام البنین کی ذات والا صفات ہے۔ ہم نے دسترخوان حضرت بی بی ام البنین یہاں پر قائم کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جو مومنین حاجت مند ہیں، جس کی کوئی حاجت ہے، جس کی کوئی مشکل ہے، تو بی بی پاک کے اس دسترخوان کے صدقے میں اس کی مشکل حل ہو جائے۔ تو اب ہم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں جب بھی جانا ہے وسیلے کے ساتھ جانا ہے، تو ہمارے پاس یہ بھی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور دسترخوان کافی تھے، آسمان سے بھی نازل ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے میرے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ تو خداوند عالم نے ان کے لیے دسترخوان نازل فرمایا۔ اسی طرح جناب موسیٰ کی قوم کے لیے بھی خداوند عالم نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ اور یہ ہم نے جو دسترخوان لگایا ہے یہ مادر حضرت عباس بی بی ام البنین کا دسترخوان ہے، چونکہ ہر شخصیت کو اپنی والدہ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن بی بی پاک جناب ام البنین کا دسترخوان لگائے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اور استطاعت کے مطابق مومنین کو وہ نیاز، وہ لنگر، وہ کھانا پیش کرے اور بیٹھ کے دعا مانگے جناب عباس، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو باب الحوائج ہیں، جو باب الحسین ہیں، جو حسین بادشاہ کا راز ہیں، جو حجاب جناب سیدہ عالیہ ہیں، اور جو کربلا کی فوج کے جرنیل ہیں، جو سپہ سالار ہیں، جو دعائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں،
تو یہ نہیں ہو سکتا جناب عباس کسی مومن کی وہ دعا جو ان کے سامنے ان کی والدہ گرامی کا واسطہ دے کر پیش کی جائے تو وہ رد کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہترین یہ عمل ہے، مومنین آزما کے دیکھیں۔ اور مخالفین کو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، جو اہل بیت اطہار کے ساتھ توسل کے قائل نہیں ہیں۔ اب کمال دیکھیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تو خداوند عالم نے دسترخوان نازل فرما دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ نبی نے دعا مانگی ہے، خداوند عالم نے قبول فرمائی اور ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، اور ان کے حواری اور دیگر لوگ بہت خوش ہوئے کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے آسمان سے کھانا بھیجا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے۔ یہ منت فقط ہم شیعان حیدر قرار نہیں مانتے، بلکہ منت قرآن پاک میں موجود ہے۔ جناب مریم کی والدہ نے بھی منت مانی ہے، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے اللہ جو بھی میرے شکم میں ہے میں اس کی یہ منت مان رہی ہوں کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ تو یہاں بھی منت ہے، اور سورہ دہر میں بھی منت ہے، یوفون بالنذر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو منت پوری ہونے کے بعد اور اس کو انجام دیتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار نے روزوں کی منت مانی تھی، ایک دن بھی روزہ، دوسرے دن بھی روزہ، تیسرے دن بھی روزہ، اور جناب حسنین شریفین کے لیے یہ منت مانی گئی تھی۔ کمال یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت اطہار افطار کے لیے اپنا دسترخوان بچھاتے تو دق الباب ہوتا، اور ایک دن سائل نے کہا میں مسکین ہوں، ایک نے کہا میں یتیم ہوں، ایک نے کہا میں اسیر ہوں، تو ہر روز یہ اپنا کھانا سائلین کو دیتے رہے، سائلین کو دیتے رہے، سائلین کو دیتے رہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے اور جناب موسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگ کے آسمان سے کھانے نازل فرماتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کا مقام یہ ہے جب وہ اپنا دسترخوان بچھاتے ہیں تو ان سے آ کے ملائکہ طلب کرتے ہیں، جن کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ جن کو بھوک لگتی ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ اپنا بچڑا بھون کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے، ہم نے کھانا نہیں ہے، ہم کھانے والی مخلوق نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد اہل بیت اطہار کے دروازے پہ، مولا امیر المومنین کی دہلیز پہ، جناب سیدہ عالمین کی چوکھٹ پہ ملائکہ آ کے گدا گری کر کے روٹیاں لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور دنیا عالم کو یہ درس دے رہے ہیں جب ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان سے بطور تبرک طلب کر رہے ہیں، جو محتاج ہیں تمہارے لیے تو ضروری ہے، تمہارے لیے تو واجب ہے کہ اہل بیت اطہار سے طلب کرو اور دعاؤں میں ان سے توسل کرو اور دعاؤں میں ان کے وسیلے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تاکہ خداوند عالم تمہاری ہر حاجت اور ہر دعا قبول فرما لے۔ اہل بیت اطہار میں سے بی بی پاک جناب ام البنین کا مقام بہت عظیم مقام ہے۔ یہ بی بی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ ان کے آنے سے بھی پہلے ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت حزام۔ انہوں نے خواب دیکھا، بلکہ خواب میں اور پھر اس کی تعبیر بھی ان کے سامنے آ گئی۔ خواب دیکھ رہے ہیں، آسمان سے ایک قطرہ نازل ہوا جو ان کی ہتھیلی پہ آیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ در بن گیا، وہ موتی بن گیا، اور اس کے بعد اسی عالم خواب میں ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا۔ اس گھوڑے سوار نے جناب حزام کو سلام کیا اور اس کے بعد فرمایا یہ موتی بیچنا چاہتے ہو؟ میں اس کا خریدار ہوں۔ تو جناب حزام نے فرمایا مجھے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اس گھوڑے سوار نے کہا یہ اتنا قیمتی موتی ہے کہ کائنات عالم کا کوئی بندہ اس کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ تو انہوں نے پوچھا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ بیان ہوا کہ خداوند عالم آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائے گا جو عالمین کے سردار سید الوسیجین امام المتقین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب کا حرم بنے گی۔ تو خداوند عالم نے اس بی بی کا مقام بہت زیادہ بلند رکھا ہے، جس کا ہم دسترخوان آج منعقد کر رہے ہیں۔
اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مومنین جو حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں، اولاد طلب کرنا چاہتے ہیں، شفا طلب کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ذریعے خداوند عالم کی بارگاہ میں طلب کر سکتے ہیں۔ تو میں اہل اسلام کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم ائمہ ہدا علیہ السلام سے جو مانگتے ہیں، جو ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے بلکہ ان کو باب اللہ سمجھ کے مانگتے ہیں، اللہ کا دروازہ سمجھ کے مانگتے ہیں اور ان کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، چونکہ ان سے بڑا اور وسیلہ کائنات میں اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر ان سے بہتر کوئی اور وسیلہ ہوتا تو ہم ضرور اس وسیلے کے ساتھ توسل کرتے۔ اللہ نے پوری کائنات میں ان سے بڑھ کے اور کوئی وسیلہ نہیں بنایا، اس لیے ہم ان کے توسل سے دعا مانگتے ہیں اور بی بی ام البنین کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں تاکہ خداوند عالم ہماری ہر دعا قبول فرمائے اور ہماری ہر مشکل خداوند عالم دور فرمائے۔ اور یہ تو بات ہے کہ بی بی پاک کی قربانی بہت زیادہ ہے، جناب ام البنین نے بڑی قربانی دی ہے، جناب عباس جیسا بیٹا اور دیگر 3 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے ہیں۔ تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ عین اسلام ہے، دسترخوان لگانا، دسترخوان کی طلب کرنا اور دسترخوان بچھانا، مومنین کو کھانے کھلانا، جو اسلام کا پہلا دن، اسلام کی پہلی ابتدا، وہاں بھی دسترخوان جناب ابو طالب لگایا گیا تھا، وہاں بھی لوگوں نے کھانا کھایا اور محمد مصطفیٰ نے اپنا مقصد بیان فرمایا اور اس وقت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی دسترخوان ہے اور جناب موسیٰ و عیسیٰ نے بھی یہ دسترخوان طلب کیا ہے۔ اہل بیت اطہار نے جب دسترخوان لگایا ہے تو ملائکہ نے آ کے بطور تبرک ان کے گھر کی پاک روٹیاں طلب کی ہیں، جو کھاتے نہیں ہیں، جو پیتے نہیں ہیں، جن کو بھوک نہیں لگتی، جو انبیاء کے پاس بھی جائیں تو کچھ نہیں کھاتے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سوالی بن کے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مخلوقات عالم کو ملائکہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء اور ہیں، اہل بیت اطہار اور ہیں، اس لیے ان کے توسل سے دعا مانگو تو خداوند عالم کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا بلکہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جناب ام البنین نے بھی ایک خواب دیکھا اور بڑی عزت والی بی بی ہیں، بڑی عزت والی بی بی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پوری تاریخ آدمیت میں یہ بی بی مجہول القدر ہیں، کوئی بندہ بھی بی بی ام البنین کا مقام نہیں جانتا۔ کربلا معلیٰ میں بین الحرمین میں یہ الفاظ عرض کر رہا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی نہیں جانتا اس بی بی کا مقام کیا ہے۔ بی بی پاک نے بھی ایک خواب دیکھا ہے اور بی بی پاک جناب ام البنین کا نام فاطمہ ہے، کنیت ام البنین ہے، اور بی بی نے خواب دیکھا، اپنی والدہ بی بی سمامہ سے بیان فرمایا کہ اماں رات میں نے عالم خواب میں دیکھا، اس وقت دن کا وقت تھا اور جناب سمامہ اپنی بیٹی جناب فاطمہ جن کی کنیت ہے ام البنین، تو ان کے بالوں میں کنگھی فرما رہی تھیں۔ تو جناب ام البنین نے فرمایا اماں رات میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان والا چاند بھی میری آغوش میں آ گیا ہے اور اس کے بعد 3 ستارے بھی اس کے پیچھے میری آغوش میں آ گئے ہیں، تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ بی بی پاک نے یہ خواب بیان کیا تو والدہ گرامی نے آگے جواب دیا اگر حقیقت ہے یہ تو نے خواب دیکھا ہے تو ہم پھر کسی سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ ان کے والد گرامی حضرت حزام کو بلایا گیا، جب حضرت حزام گھر تشریف لائے ان کو یہ خواب بتایا گیا، جب انہوں نے بڑے معبر سے اس کی تعبیر پوچھی انہوں نے یہی جواب دیا ہے اگر یہ خواب سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بی بی کو اللہ 3 ایسے بیٹے عطا کرے گا، ان میں ایک کا رتبہ اس طرح ہوگا جس طرح آسمان پر چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے، اور 3 بیٹے اس طرح ہوں گے جس طرح آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں۔ تو جناب سیدہ عالمین نے بھی فرمایا تھا کہ میری دعا سے حضرت عباس دنیا میں آئیں گے۔ حضرت عباس علمدار کا بڑا مقام ہے اور ان کی والدہ گرامی نے بھی وفا کی انتہا کی ہے، جناب عباس کی وہ تربیت کی ہے
اور جناب عباس کو اتنا عظیم مرتبہ بی بی پاک نے عطا فرمایا ہے کہ جو ہر وقت امام حسین علیہ السلام پہ قربان ہونے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ تو جناب عباس کی والدہ گرامی بی بی ام البنین کے دسترخوان میں یہ تاثیر ہے، یہ بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں ان کی غربت ٹال سکتا ہے، اور جن کی جو حاجت ہوتی ہے، کسی کا شادی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ وہ حل کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ خداوند عالم نے نظام بنایا ہے۔ بھائی علیہ السلام آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، جو بندہ بھی حج پہ جائے مستحب ہے کہ وہاں جا کے آب زمزم لائے، کیونکہ اس میں شفا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنے ہزار سال پہلے وہ پانی نکلا ہے اور نبی کی ایڑیوں سے وہ پانی نکلا ہے۔ کیوں بھائی آ کے دیگر مومنین کو وہ پانی پلائے؟ کہ اس میں شفا ہے، اس میں تبرک ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا، جس طرح حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی میں شفا ہے، اسی طرح مادر عباس علمدار کے دسترخوان میں شفا ہے، اور اس میں ہر مرض کی شفا اور ہر غم کی دوا موجود ہے۔ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، میں یہ جملہ پھر کہہ رہا ہوں، ہم ان کو اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے، باب اللہ سمجھ کر، اللہ کا وسیلہ سمجھ کے مانگتے ہیں، کیونکہ کائنات میں ان سے بڑا وسیلہ اللہ نے اور کوئی نہیں بنایا۔ اور دیکھ لیں کسی ایک مستور کا بیٹا شہید ہو جائے، ملک و ملت کے لیے ہو جائے، اسلام کے لیے ہو جائے، مذہب کے لیے ہو جائے، دین کے لیے ہو جائے، تو وہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہتی ہے، میں شہید کی ماں ہوں، میں شہید کی ماں ہوں، میرا بیٹا قربان ہوا ہے۔ تو میں یہی جملہ کہوں گا، جس طرح ایک عام شہید کی ماں فخر کرتی ہے، جو عباس جیسے جلیل القدر شہید اور سپہ سالار کربلا کی ماں ہے، اس کا کتنا فخر ہوگا۔ 3 بیٹے اور بھی شہید ہوئے ہیں، تو یہ خداوند عالم نے ان کو رتبہ دیا ہے۔ حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی ہیں، اور والدہ گرامی حضرت عباس بھی ہیں، اور یہ وہ بھی ہیں کہ امام حسین بادشاہ بھی ان کو والدہ گرامی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی وفا کی حد کی ہے، بلکہ حسنین شریفین سے اجازت طلب کی ہے۔ جب بی بی پاک عقد کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئی ہیں، تو دروازے پہ رک کے بی بی نے یہی جملہ کہا ہے، حسنین شریفین آپ کی اجازت ہے میں آپ کے گھر میں آ جاؤں؟ میں آپ کی اماں بن کے نہیں آ رہی، بلکہ آپ کی کنیز بن کے، آپ کی خدمت گزار بن کے آ رہی ہوں۔ تو یہ معیار معرفت تھا جناب ام البنین کا، اس لیے خداوند عالم نے ان کے دسترخوان میں شفا رکھی ہے، ان کے دسترخوان میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ کوئی غریب دسترخوان بچھائے تو وہ امیر ہو جائے، کوئی حاجت روا، کوئی حاجت مند بچھائے تو اس کی حاجت روائی ہو جائے۔ اگر کوئی بے روزگار یہ دسترخوان اپنے گھر میں بچھاتا ہے اور مومنین کو دعوت کر کے کھانا کھلاتا ہے، اور بی بی ام البنین کے توسل سے کوئی دعا مانگتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند عالم اس بندے کی دعا قبول نہ کرے، چونکہ ہستی بڑی عظیم ہے۔ جتنی عظیم ہستی ہوتی ہے اتنا اس کا مقام اللہ کے نزدیک بلند و بالا ہوتا ہے، جتنا مقام بلند و بالا ہوتا ہے اور اتنی اس کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے، اس کے واسطے میں تاثیر ہوتی ہے، اس کے توسل میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے تمام میں بلدان عالم کے شیعان حیدر کرار کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، جس کو جو مشکل ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھبرائے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ ہمارے تو بڑے عظیم وارث ہیں، ہمارے تو جلیل القدر وارث ہیں، ان جیسا تو اور اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے دروازے پہ آنا چاہیے، ان کے ساتھ توسل کرنا چاہیے، ان کا دسترخوان بچھانا چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے خداوند عالم ہماری ہر مشکل دور فرمائے، ہماری ہر حاجت پوری فرمائے۔ اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ عین ثواب ہے، مستحب ہے، تاکید ہے۔ مومنین کو کھانا کھلایا جائے، اور عام دسترخوان کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب بھی عام دسترخوان پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو دعا مانگنا ضروری ہے، بڑی تاکید ہے، کیونکہ خداوند عالم اس دسترخوان پر دعا بھی قبول کرتا ہے، اور دسترخوان پر بیٹھا ہوا وقت انسان کی زندگی سے کاٹتا بھی نہیں ہے۔
وہ الگ سا وقت ہوتا ہے جو خداوند عالم دسترخوان پر کھانا کھانے والے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں یہی جملہ کہوں گا، جب عام دسترخوان کے لیے یہی حکم ہے دعا مانگی جائے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو جو بی بی ام البنین کا دسترخوان ہے اس پر کتنی قبولیت ہوگی، اس پر کتنی خداوند عالم کی نظر رحمت ہوگی، اس پر کتنی خداوند عالم کی برکت ہوگی، اس پر کتنی خداوند عالم کی شفقت ہوگی۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے توسل ضروری ہے۔ اور بالخصوص یہ دسترخوان جو بی بی ام البنین کا ہے، اس کو آپ عام اور معمولی دسترخوان نہ لیں، اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ خداوند عالم اس کے بعد اپنے بندوں سے پوچھتا ہے، او مادر عباس کا دسترخوان بچھانے والو، تم حاجت طلب کرو، اب تمہاری حاجت طلب کرنے میں دیر ہوگی، میری عطا میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ یہ بہت عزت والی بیوی، یہ بہت عزت والی بیوی ہے، اور اس نے بیوی نے بہت زیادہ مصائب بھی دیکھے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں بین الحرمین یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ ہماری آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ یہ وہ بیوی ہے جس نے ساری زندگی جناب عباس پہ اتنا گریہ نہیں کیا جتنا مولا امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا ہے۔ یہ وہ مظلوم بیوی ہے، تاریخ کہتی ہے جنت البقیع میں جا کے امام حسین علیہ السلام پہ روتی تھی، جناب سیدہ کی قبر اطہر پہ آ کے گریہ فرماتی تھی، چونکہ جناب عباس علمدار وہ جری اور وہ بہادر تھے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام پہ قبول کر دی۔ اور بی بی ام البنین نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تو نے مجھے سرخ رو کیا، دنیا و آخرت میں مجھے سرخ رو فرمایا، او میرا عباس بیٹا، او میرا حسین بیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔